بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹس کے جو لیکچرز ہیں ان کی سیریز کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی سے سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ بک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس بک سے ریٹن میں بھی کویسچن آتے ہیں، اس کے علاوہ انٹرویو میں بھی بہت سوال پوچھے جاتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے کہ واٹ از ایجوکیشنل سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی مینز اپلیکیشن آف سائیکالوجیکل پرنسپلز ان ایجوکیشن. سمپل بات ہے کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. سائیکالوجی ہوتی ہے اسٹڈی آف بیہیویئر. سب سے پہلے اس کو اسٹڈی آف مائنڈ کہتے تھے، پھر اسٹڈی آف برین کہتے تھے. ایٹ دا اینڈ جو فائنل اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے اسٹڈی آف بیہیویئر. اب ہمارے جو بیہیویئر ہوتے ہیں ان میں ڈفرینٹ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھ رہا ہے کسی اسکول میں، اس کے بیہیویئر میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی جو تعلیم میں پروگریس ہے، اگر وہ پروگریس نہیں کر رہا اور اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو اس میں جو سائیکالوجیکل پرنسپل ہم یوز کر کے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ اصل ایشوز کیا ہیں اسٹوڈنٹ کے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اپلیکیشن آف سائیکالوجیکل پرنسپل ان ایجوکیشن، یہ ہمارا اس میں کی فوکس ہوتا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. اب ہم دیکھیں گے وہ کون سے فیکٹرز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو پروگریس کرنے میں، اس کی پروگریس میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو ویری فاسٹ از انٹر پرسنل ریلیشن شپ. انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریلیشن، ایک اسٹوڈنٹ کا اپنے ٹیچر کے ساتھ ریلیشنز. یہ ایجوکیشن کے ماحول میں بہت میٹر کرتا ہے. مطلب اگر ٹیچر بہت زیادہ سختی سے پڑھائے گا تو جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، جو کہ تعلیم میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگا. اسٹوڈنٹ دو طرح کے اسٹوڈنٹ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ایک اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو ڈر کی وجہ سے اسکول آنا چھوڑ دیں گے. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کو ٹیچر بہت زیادہ ماریں گے تو وہ جسے ہم کہتے ہیں عادی ہو جائیں گے، ڈھیٹ ہو جائیں گے، وہ پڑھنا وہ بھی چھوڑ دیں گے. سیکنڈ ہوتا ہے انفلوئنس آف ہوم، کہ اسٹوڈنٹ کے گھر کے کیا حالات ہیں. اگر ان کے والدین کا، اسٹوڈنٹ کے والدین کا اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، گھر میں ایک کوآپریٹو ماحول ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کی ایجوکیشن میں اس کی مدد کرے گی. اسکول اینڈ پیئرز گروپ، اسکول میں جو اس کے فرینڈز ہیں، پیئرز کہتے ہیں ساتھیوں کو، دوستوں کو. اسکول سے باہر جو اس کے سوسائٹی میں، اپنے محلے میں جو فرینڈز ہیں، اگر وہ ان کے اچھے ریلیشنز ہیں، وہ سارے پڑھنے والے ہیں، وہ سارے ویل ایجوکیٹڈ فیملیز سے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے میں، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا انوائرمنٹ دیٹ میکس یو. تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ اور ایک نمایاں کارکردگی کے ساتھ آگے بڑھے گا. فورتھ ہے مینٹل ایبلٹیز. تو although researcher and scientists say that all students, all children are like a blank sheet. It is the environment, it is a teacher who makes their future. پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل ایبلٹیز میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بالکل اسٹوڈنٹ کی مینٹل اپروچ میں فرق ہوتا ہے. کئی بچے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کئی بچے میڈیوکر ہوتے ہیں، کئی بچے سلو لرنر ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی نالائق نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ کے اسٹوڈنٹ کو نالائق کہہ دیتے ہیں، اٹ مینز یو ہیو ڈسٹرائڈ ہز فیوچر، ہر فیوچر. سلو لرنر ٹرم یوز کر لیں، یہ تھوڑی فیس سیونگ ہے. ایک ہوتا ہے فیس سیونگ ایکٹ، ایک ہوتا ہے فیس تھریٹننگ ایکٹ. اگر آپ اسے نالائق کہیں گے تو آپ اس کے جو سیلف اسٹیم ہے اس کو تھریٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. تو اینگزائٹی ڈیو ٹو پاورٹی، ہوم ڈپریشن ETC، یہ بھی فیکٹر ہے کہ اگر وہ بچہ غریب ماحول میں ہے، وہ اس کے والدین اس کو اچھی یونیفارم نہیں دے سکتے، اس کے پاس کاپیاں نہیں ہیں، اس کے پاس رجسٹر وغیرہ نہیں ہے، لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کوشش کیا کریں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی طرف سے اس کی ہیلپ آؤٹ کر دیں. اور یہ چیز بھی اس کے اسٹوڈنٹ کے لرننگ پروسیس کو بہت اثر کرتی ہے. 3 کی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں لرننگ پروسیس میں. یاد رکھیں کہ لرننگ پروسیس اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں ہر وہ چیز جو لرننگ میں اپنا اثر ڈالتی ہے. اور یہ ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں بنیادی. ایک ہوتا ہے دا لرنر، جو کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دا لرننگ پروسیس، وہ عمل جس میں لرننگ ہو رہی ہے. اور ایک ہوتا ہے دا لرننگ سچویشن. اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتے ہیں. لرنر کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، اگر یہ اس کے ماحول میں ہوں گی تو اس کی لرننگ صحیح نہیں ہوگی. لرننگ پروسیس ہوتا ہے جس طریقے سے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس میں بہت بڑے ہمارے مسائل بھی ہیں. صاف ظاہر ہے، اگر آپ ایک اسلامیات کے ٹیچر کو لیٹ سپوز
6 7 اور 8 کلاس میں ایک اسلامیات کے ٹیچر کو آپ انگلش دے دیں یا میتھ دے دیں, ڈیفینیٹلی دس پروسیس ول آئی تھنک ڈسٹرائے دا فیوچر آف اسٹوڈنٹس. اگر آپ سبجیکٹ کے بندے کو اس کا سبجیکٹ ہی نہیں دے رہے تو یہ جو پروسیس, اگر آپ لرننگ پروسیس میں اس طرح کا ماحول ہے تو آپ کے اسکول کے رزلٹ ڈیفینیٹلی سلو ڈاؤن. لرننگ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس روم کا ماحول کیسا ہے, اوور آل اسکول کا ماحول کیسا ہے, کیا اسکول کے باہر کوئی فیکٹری وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی شور شرابہ تو نہیں ہے, کوئی ٹریفک کا رش, ٹریفک کے ہارن وغیرہ تو نہیں ہے. تو یہ سارا جو ہے اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت امپارٹنٹ ٹرمز ہیں جی, گروتھ اور ڈیولپمنٹ, اور اس میں انٹرویو میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از ڈفرینٹ بٹوین گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. گروتھ میں آپ نمبر 1 یہ یاد رکھیں گے, گروتھ از آلویز کوانٹیٹیو ان نیچر, نومیریکل ویلیوز ہوتی ہیں. مطلب ایک بندہ ہے اس کا قد 5